اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا جو دیے گئے نصیبا حصہ من الکتابی کتاب سے یدعون وہ بلاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریق ایک فریق منہم ان میں سے وہم اور وہ معرضون منہ پھیرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں ذالک اس لیے کہ بانہم بے شک وہ قالو کہا انہوں نے لن ہرگز نہیں تمسنا النار چھوئے گی ہمیں آگ الا مگر ایاماً چند دن معدودات گنتی کے وغرہم اور دھوکہ دیا ان کو فی دینہم ان کے دین نے ما کانو نہ تھے وہ ما کانو جو تھے وہ یفترون افطرا باندھتے فکیفا پس کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو لیومن ایک دن لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو ما کا سبت جو کمایا اس نے وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے قل فرما دیجیے اللہم اے اللہ مالک الملکی تو بادشاہ ہے بادشاہت کا تو عطا کرتا ہے ملک کا بادشاہت من تشاء جسے تو چاہتا ہے وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے وتعز اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے وتذل اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بیادک الخیر تیرے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں انکا بے شک تو علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قادر ہے تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وتولج اور تو داخل کرتا ہے نہارا دن کو فی اللیل رات میں وتخرج اور تو نکالتا ہے حیّا زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرج اور تو نکالتا ہے میت مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے نصیبا حصہ من الکتابی کتاب سے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تاکہ یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف کیوں تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان کہ کیا حق ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے لیکن کیا کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق ثم یتولا پھر جاتا ہے ایک فریق منہم ان میں سے وہم اور وہ معرضون منہ پھیرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں یہاں پہ جو مشرکین اور منکرین اہل کتاب ہے نا ان کی حجتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی قرآن مجید تاکہ اس کے اندر جو وہ اختلاف کرتے تھے وہ حل ہو سکیں یہود و نصارہ لیکن اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ بات جاننے کے باوجود یہ قرآن مجید سچ ہے پہلی کتابوں میں آ چکا تھا تو اس کے باوجود وہ اعراض کر گئے اور منہ پھیر گئے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری رسول ہیں قرآن مجید آخری کتاب ہے اس بات کی پیشن گوئیاں ان کی پہلی کتابوں میں موجود تھی ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو لیکن ان کو اس غلط کرنے پر کوئی افسوس نہ تھا وہ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ذالک بانہم اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودات مگر چند دن گنتی کے کہنے لگے کہ ہمیں تو جو ہے اگر عذاب آیا بھی تو چند دن کے لیے آئے گا چند دن تک اگر ہمیں آگ چھوئے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے یہ ان کو جس طرح کہ آج کے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہمیں بھی اس بات پر بڑا وہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا ہاں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جائے گا
تو اس بات میں وہ گناہ کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. تو اسی طرح جس طرح آج کا مسلمان اس بات کے دھوکے میں ہے کہ کچھ دن ہی ہمیں چلنا پڑے گا، آج میں پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ایک نماز قضا، ایک سجدہ قضا کرنے کی سزا 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا ہے. تو اسی طرح اس وقت کے لوگوں کو بھی ان کے دین نے دھوکہ دیا، یعنی کہ ما قانون یفترون، جو وہ افطراح باندھتے تھے. فقیف بس کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم، ہم جمع کریں گے ان کو سب کو لیومن ایک دن، اس دن میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکیاں یا جو گناہ اس نے کمائے، اور ان پر لا یظلمون، کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ فرما دیجئے اے اللہ تو بادشاہ ہے بادشاہت کا، تو عطا کرتا ہے ملک کا بادشاہ جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہ جسے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. اب اس جو آیت مبارکہ ہے یہ اس کا شان نزول ہے کہ جب بدر اور احد کے بعد مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر جد و جہد ناکامی کے ساتھ جو ہے وہ گزار کر مشرکین کا غصہ اور بڑھ گیا. مشرکین بہت غصے میں تھے، ان کی مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی جو روز بروز پھیلنا قریش مکہ اور تمام غیر مسلمانوں میں جو ہے نا ایک بکھلاہٹ پیدا کرتی تھی، جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین مکہ اور یہود و عیسائی سب ایک متحد ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف مل گئے. سب نے مل کر مدینہ پر ایک برقی حملہ کرنے کا جو ہے یا فیصلہ کن جنگ کرنے کی ٹھان لی، اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دینے کا عزم لے کر مدینے پہ چڑھ آیا، جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب ہے اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورے کے ساتھ یہ طے پایا کہ مدینے کے راستے کے جو باہر ہے وہ خندق کھود دی جائے. خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام صحابہ کرام کے سپرد ہوا تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی. یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو دوسرے لوگ عبور یعنی کہ باہر کے مشرکین جو جنگ کے لیے آئے تھے وہ عبور نہیں کر سکتے تھے. کھدائی کے لیے تکمیل جلدی سے جلدی کرنا تھی، اس لیے جانسار صحابہ کرام بہت بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے. قضائے حاجت اور دیگر وغیرہ واقعات، کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لیے بھی یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا. مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا. یقیناً کام ایسا تھا کہ آج کل کی جدید آلات، جدید مشینری بھی اگر یہ کام کرتی تو اتنے تھوڑے وقت میں کام کرنا مشکل تھا، مگر یہاں ایمان کی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی اس کو مکمل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس خدائی میں کے کام میں شریک تھے. اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی ایک بڑی چٹان نکل آئی. جن حضرات کے حصے میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے، تو حضرت سلیمان فارسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. آپ کا حضور کا کیا حکم ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے خود اپنے دست مبارک سے ایک ضرب لگائی تو چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا، جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس روشنی میں ملک فارس کے محلات اور عمارات دکھائی گئی ہیں. پھر دوسری ضرب لگائی، پھر ایک شعلہ برآمد ہوا، فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ محلات اور عمارات دکھائی گئی ہیں. پھر تیسری ضرب لگائی تو روشنی پھیلی تو فرمایا مجھے صنع یمن کے عظیم محلات دکھائی گئی ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی. اب منافقین مدینہ نے یہ سنا تو ان کا مذاق اڑانے لگے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو ان لوگوں کو جو دشمن کے مقابلے کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا، کھانے پینے کا، اپنی جانوں کا بھی ہوش نہیں ہے، تو یہ ملک فارس، یوم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی، ان منافقوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہت کا بادشاہ ہے. وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ تو وہ چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزت اور ذلت دینے پر قادر ہے، وہی بادشاہت دینے پر قادر ہے. وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے چھین لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہاتھ میں تمام ہر قسم کی بلائی ہے. آگے ہے
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، و تولج اور وہ داخل کرتا ہے نہارا دن کو فی اللیل رات میں. یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ جب چاہے رات کو دن میں داخل کر کے دن کو جو ہے بڑا کر دیتے ہیں، اور جب چاہے دن کے وقت کو رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ پر ہے کہ رات کو چھوٹا کرنا یا رات کو بڑا کرنا، دن کو چھوٹا کرنا یا بڑا کرنا. آگے ہے تخرج الحیہ، اللہ وہ نکالتا ہے، وہ تخرج نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. یعنی جس طرح کہ مثال کے طور پہ ایک مرغی ہے وہ زندہ ہے، انڈا وہ مردہ دیتی ہے، اور پھر انڈا مردہ ہے اس میں سے بچہ زندہ نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلمات ہیں. اسی طرح جیسا کہ ایک بیج ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں سے درخت زندہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کافر کے گھر مومن کو پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت بنانے والے تھے، اور ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن ایک نبی کو پیدا کر دیا. اور حضرت نوح علیہ السلام خود نبی تھے، مومن تھے، اور ان کے گھر ان کا بیٹا کافر پیدا ہوا. یہ نوح علیہ السلام کے گھر اولاد، یہ اللہ کے کام ہے کہ عالم کے گھر جاہل رکھ دے، اور جاہل کے گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عالم بنا دے. وہ اور اللہ تعالیٰ ہی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے. یہ سارے معاملات، عزت ذلت، امیری غریبی، بادشاہت فقیری، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.